سائنسی تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہماری زیادہ تر جسمانی بیماریوں کا تعلق ہمارے ان نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ ہے جو ماضی کے ایکسپیرینسز کے نتیجے میں ہمارے دماغ میں پیدا ہوئے۔ سائنسی تحقیق کے ساتھ ساتھ ہماری مذہبی تعلیمات میں بھی مایوسی اور پریشانی کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ پریشان ہونا فطری بات ہے، لیکن پریشان رہنا جس سے اپنے جسم میں بیماریاں پیدا ہو جائیں اور ہم لوگوں میں مایوسی پھیلانے کا باعث بن جائیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم جس پوزیشن کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتے تھے وہ جاب پر ہمیں نہیں ملی، کسی دوسرے کو مل گئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مایوسی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں پروموشن نہیں ملی، کسی دوسرے کو پروموشن مل گئی ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم پوری انٹیگریٹی کے ساتھ، پوری آنیسٹی کے ساتھ جو بھی ہماری ڈیوٹیز ہیں، جو بھی ہمارے ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہم انجام دینے میں اپنی پوری قوت لگا دیں۔ اور جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں پورا تن من دھن خرچ کر دیتے ہیں، ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ رائے گاں بھی نہیں جانے دیتا۔ ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ ضرور قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں تھا کہ ہم دیکھتے کہ ہمارا بچہ میڈیکل میں نہیں گیا لیکن ہمارے پڑوسی کا بچہ وہ میڈیکل میں داخل ہو گیا ہے، اور ہم نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ ہماری تو قسمت ہی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ زندگی کے مقابلے میں اپنے کاموں میں بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنے ذہنی سکون کو ایسی چیزوں کے ذریعے ختم کر لیں گے کہ جو ہمارے متعلق نہیں ہیں تو پھر ہماری کارکردگی کم ہو جائے گی۔ زندگی میں بہتر سے بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے اپنی ذات کی انڈرسٹینڈنگ اور اپنے ماحول کی انڈرسٹینڈنگ سب سے اولین شرط ہے۔ ہم نے مل جل کر ایسا ماحول پیدا کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کو سننے کے لیے، اپنے دل کی باتیں سننے کے لیے، اپنے دماغ میں جھانکنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا۔ ہم نے اپنی ساری چیزوں کو اپنے انوائرنمنٹ کے سپرد کر دیا ہے۔ کبھی موسم کی شکایت، کبھی پڑوسی کی شکایت، کبھی فیملی کے لوگوں کی شکایت، کبھی دوستوں کے ساتھ شکوے شکایت، کبھی جاب پر مسائل۔ تو اگر آپ میرے ساتھ مل کر یاد کرنے کی کوشش کریں کہ لاسٹ ٹائم کب ہم نے اپنے دل کی بات سنی، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے اپنے دل کی باتیں نہ سن کے اپنے دل کو اتنا یقین دلا دیا ہے کہ آپ کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سننے کے قابل ہو۔ تو ایسی صورتحال میں ہمارا دل اپنی بات ہمارے تک پہنچانے میں بہت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ اسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ انسان میری بات نہیں سنے گا، یہ باہر دوسرے لوگوں کی بات سنے گا اور اسی پر عمل کرے گا۔ طریقہ بڑا آسان ہے، یعنی اپنے گھر واپس آنا کون سا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کرو، اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا، اور تمہاری کارکردگی بھی زندگی میں اور دنیا میں بہتر ہوگی۔ جب آپ کو سکون قلب ہوگا، جب آپ اطمینان کی حالت میں ہوں گے، پھر تو آپ کام کرتے ہوئے تھکیں گے بھی نہیں، پھر تو آپ تمام رشتہ داروں سے اچھے طریقے سے مل رہے ہوں گے، تمام دوستوں سے آپ ایک خوشگوار موڈ میں ملیں گے، اور جس محفل میں بھی آپ جائیں گے اس محفل کی آپ جان ہوں گے، اور اس محفل میں آپ جان ڈال دیں گے۔ اس کا جو الٹ ہے وہ تو بہت ہی خوفناک ہے کہ کوئی بھی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم جہاں بھی جائیں وہ ایک اچھی بھلی پر رونق محفل ایک اداسی کا شکار بن جائے ہمارے جانے سے، کیونکہ ہم اپنے دل کی بات سن نہیں رہے، اور باہر کی باتوں کی ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی، اور نہ اپنی سمجھ آ رہی ہے نہ دوسرے لوگوں کی سمجھ آ رہی ہے، اور سارے لوگوں کا اگر یہی حال ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں ایسے گروپ کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟